بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم سو یہ ہماری نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو ایک دفعہ یہ سٹوری ہے ایک کہ جو 20ویں صدی کے آغاز میں بہت پہلے بہت شروع میں تو ایک نام لائک گیدرنگ بلائی گئی اور وہ گیدرنگ تھی اس وقت کے جو سب سے ٹاپ کے جو سائنٹسٹس تھے، ٹھیک ہے، سائنسدان جو تھے وہ اس میں انوائٹڈ تھے، اور پھر اس میں نا جو فلاسفرز تھے، جو فلسفی تھے اس وقت کے بڑے مشہور فلسفی، تو وہ بھی انوائٹڈ تھے، اینڈ جو بھی مطلب جو لوگ لاجک بہت اچھے ہوتے ہیں لاجک میں، وہ لوگ بھی انوائٹڈ تھے، اور اس میں جو ہے نا علامہ اقبال بھی انوائٹڈ تھے۔ اچھا، تو یہ جو گیدرنگ تھی نا اس کا ٹاپک اس میٹنگ کا یہ تھا کہ انہوں نے جو آدم ہے جو انسان ہے جو جس کو ہم بنی آدم بھی کہتے ہیں، آدم کے بیٹے، تو اس کو ڈیفائن کرنا تھا کہ انسان چیز کیا ہے، لائک اس کی یہ کیا چیز ہے، کس چیز سے بنا ہوا ہے۔ تو یہ ٹاپک تھا سو انہوں نے کہا کہ آج ہم سارے چوٹی کے جو لوگ ہیں نا، سائنسدان اور فلاسفرز اور سارے منطق والے اور سارے لوگ مل بیٹھ کے آج ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں گے، کیونکہ یہ تو بڑی پرانی ڈسکشن ہے کہ انسان ہے کیا چیز، کہاں سے آیا ہے۔ تو سب نے کہا کہ جی آج ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ اچھا، تو یہ بات انہوں نے گیدرنگ شروع ہو گئی، تو اچھا جو فلسفی لوگ تھے فلاسفرز تھے، انہوں نے کہا کہ جو اس کو ڈیفائن ہم لوگ کریں گے، ہم فلاسفرز، کیونکہ یہ جو ٹاپک ہے نا یہ فلسفے کا ٹاپک ہے، تو ہمیں جو ہے نا یہ حق پہنچتا ہے، حق ہمارا بنتا ہے کہ ہم اس کو ڈیفائن کریں۔ اچھا، جو سائنسدان تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا ہم نے تو بھائی اس دنیا پوری کی تاریخ بدل کے رکھ دی ہے سائنس کی، ہم تو بہت ہم نے بہت ہم جو سائنسدان ہیں وہ ہم اپنے زمانے سے بہت آگے کے لوگ ہیں اور ہم نے تو پوری سائنس کی اور ہم نے دنیا بدل کے رکھ دی ہے جو پہلے کوئی انسان نہیں کر سکا۔ تو ہمیں ڈیفائن کرنے دو کہ آپ یہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہ سائنس کا ٹاپک ہے، تو ہمیں سائنس کی نظر سے مادے کی نظر سے اور مابعد طبیعیات، مابعد کیا اس کو کہتے ہیں، میٹا فزکس، اس پوائنٹ سے جو ہے وہ ہمیں اس کو ڈیفائن کرنے دو انسان کو۔ اچھا، تو اس دوران میں نا جی علامہ اقبال نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا ایسے کر کے انہوں نے کہا کہ میری باری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ یہ جو ہے نا آدم، یہ جو ٹاپک ہے اس کو ڈیفائن کرنا، یہ نا مذہب کا ٹاپک ہے، مذہب کا ٹاپک ہے۔ تو وہ لوگ بڑا آپس میں چیم گوئیاں شروع ہوگی کہ بھائی ہم نے جو ہے نا کسی مذہبی کو یہاں نہیں بلایا ہوا، ہم فلاسفرز ہیں، ہم ہم لوگ منطق اور لاجک والے لوگ ہیں، ہم سائنس والے لوگ ہیں، ہم نے کسی مذہبی کو یہاں انوائٹ نہیں کیا، تو ہم لہٰذا پلیز ہمیں مذہب کی ڈیفینیشن نہیں چاہیے، چونکہ بڑے مسئلے ہیں اس میں۔ اچھا، تو اقبال جو ہے نا وہ وہاں سے اٹھ کے باہر آ گئے، پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم لوگ آپس میں فیصلہ کر لو، اینڈ دین جس کی آپ آرگیومنٹ ایک دوسرے کو دو، تو میں تو پھر جا رہا ہوں جو اگر آپ مذہب کی آپ نے مذہبی کو نہیں بلایا ہوا تو سو آئی شوڈ گو بیک۔ اچھا، اقبال وہاں سے نکل آئے، اینڈ دین ہی اسٹارٹیڈ واکنگ ٹورڈز ہز جہاں بھی رہتے تھے۔ تو اچھا رستے میں نا پھر ان کو یہ نظم جو ہے وہ انہوں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اچھا، نظم کیا ہے سنیں ذرا۔ آدم طلسم بود و عدم، جس کا نام ہے آدم، یعنی کہ یہ جو طلسماتی ایک کرشماتی، ایک میجیکل شکل جو ہمارے آگے پیچھے چل رہی ہیں، پھر رہی ہیں سارے، تو یہ عجیب چیز ہے عجیب کرشمہ ہے یہ کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں،
ہم لوگ میاں بیوی ہوتے ہیں، ہم لوگ اپنی ہنسی خوشی اپنی زندگی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کرشمے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ ایک دن ہم سب ایک دن اپنے اپنے غائب ہو جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو آدم ہے، یہ جو یہ عجیب مجھے کرشماتی سی چیز ہے، جو کہ آتی ہے اور غائب ہو، پتہ نہیں کہاں سے آتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے۔ تو یہ جو آدم ہے نا، یہ خدا کا راز ہے، قادر نہیں ہے جس پہ سخن۔ تو یہ جو آدم ہے، یہ جو انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ کریٹر کا ایک بہت بڑا سیکرٹ ہے، یہ سارے سیکرٹس ہیں اللہ کے، جو چل پھر رہے ہیں، اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر چل پھر رہے ہیں۔ اور یہ ایسے سیکرٹس ہیں کہ جو آپ اس کو کسی شاعری میں، کسی بات میں، کسی یوٹیوب ویڈیو میں، کسی لیکچر میں آپ اس کو نہیں بتا سکتے، آپ اس کو نہیں بیان کر سکتے۔ انسان ایک راز ہے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دل کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے۔ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ اس کو لاجک سے، بحث سے اور منطق سے اور سائنس سے اس کے اوریجن کو نہیں آپ اس کو ثابت کر سکتے۔ زمانہ صبح ازل سے رہا ہے محو سفر، مگر یہ اس کی تگ و دو سے ہو سکا نہ کہن۔ اوکے، تو یہ جو ویسے تو سارے انسان جو ہے وہ یہ مطلب سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان چیز کیا ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے پہلے کب سے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے اوریجن، کیا ہے انسان کا اور کس طرف جاتا ہے۔ تو نہ صرف انسان بلکہ اقبال کہتی ہے کہ زمانہ صبح ازل سے رہا ہے محو سفر۔ یہ جو وقت ہے نا، یہ جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، یہ جب سے مطلب انسان یہاں پہ نمودار ہوا ہے نا، تو وقت مسلسل اس سفر میں ہے کہ مجھے سمجھ آ سکے کہ بھائی یہ چیز کیا ہے، انسان چیز کیا ہے۔ ٹائم ہے کین ناٹ سالو دس مسٹری، اللہ تعالیٰ کی جو مسٹری ہے نا، یہ انسان اس کو وقت نہیں سالو کر سکا، چلتا جا رہا ہے، بھاگتا جا رہا ہے، بٹ اس کی بات بھی یہ وقت کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اچھا، تو اقبال اب کہتے ہیں اپنے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اپنے پاکستانیوں سے، تو کہتے ہیں ان کو پتہ تھا کہ نہ پاکستانیوں نے سائنس کی طرف جا کے مغز ماری کرنی ہے، تو نہ ان کو فلسفے اور منطق سے کوئی لین دین ہوگا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ چلو میں ان کو جواب دے دیتا ہوں کہ ایکچولی انسان ہے کیا چیز، اور پھر یہ جواب میں سے پیچھے جاتے جاتے سوال تک پہنچ جائے گے کہ سوال کیا تھا۔ تو اس طرح تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی پاکستانیوں کی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں، یعنی کہ اگر تو مطلب تم زیادہ کنفیوز نہ ہو، تو تمہیں زیادہ تمہارے لیے مسئلہ نہ ہو، تو میں جو ہوں نا میں بتا دیتا ہوں، مجھے تھوڑا راز کا پتہ ہے، تو میں تمہیں سیکرٹ دے دیتا ہوں، بلکہ میں تمہیں آنسر دے دیتا ہوں۔ تم یہ کرو جب تمہیں ٹائم ملے اپنی مصروفیات سے، تو تم اس جواب میں سے سوال بنانا، پیچھے کی طرف جانا اور سوال تک پہنچ جانا، اور اس طرح تم لنک کر لینا ایک دوسرے کو۔ تو جواب ذرا یہ سن لے علامہ اقبال کا۔ وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن، کہ یہ جو انسان ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو میجیکل امیجز ہمارے آگے پیچھے چل رہے ہیں، یہ جو انسان ہے نا، نہ تو یہ میٹر ہے، ٹھیک ہے، نہ تو یہ مادی جسم ہے، ٹھیک ہے، نہ تو اس کا تعلق میٹر ڈائمنشن ہے نا، مادی جو ڈائمنشن ہے مادے کی، مادہ اٹ سیلف از میٹر، تو اس سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ نہ روح سے نہ بدن، یعنی کہ اس کا تعلق روح سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق روح سے بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، جس طرح ہوتے ہیں نا کہ آپ کا کوئی پریزیڈنٹ ہوتا ہے ملک میں، ٹھیک ہے، تو اس ہر ملک کے لاز ہوتے ہیں،
لاز ہوتے ہیں، آئین ہوتا ہے، آپ اس کے اندر ہر چیز لکھی ہوتی ہے، ایک ایک ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات ضرورت کے مطابق جو پریزیڈنٹ ہے اس کو اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ پریزیڈینشیل ڈیکری، وہ ایک حکم نامہ جاری کر سکتا ہے کہ بھائی یہ چیز جو ہے نا، میں مطلب میری اتھارٹی ہے نا، جس یہ ڈگری ہے میری اور اس پہ سارے عمل کرنا شروع کر دو. تو یہ جو انسان ہے نا، یہ امر من اللہ، اللہ کی وہ اسپیشل ڈگری ہے، جو کہ اس ڈائمنشن میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور جو روح کی ڈائمنشن ہے، جو کہ I'll talk about it in a minute. تو یہ ان دونوں میں سے نہیں ہے، یہ کہیں اور سے آیا ہے، یہ ایک اسپیشل ڈگری ہے اللہ کی، جو کہ اس کو یہاں بھیجا گیا ہے کہ بھائی یعنی کہ تم جو ہو نا، اس مادے اور یہ جو مادے کے بعد والی جو ڈائمنشن ہے، ان دونوں کے اندر میں سے تم اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، کوئی سائنس اس کو ایکسپلین نہیں کر پائے گی، اس کو لاجک ایکسپلین نہیں کر پائے گی، اس کو اور کوئی چیز ایکسپلین نہیں کر پائے گی. اس کا تعلق ہے ایک اسپیشل کنیکشن سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم تھا، یہ اس کے تحت یہاں پہ آیا ہوا ہے. تو اس کے لیے تمہیں ایک دل چاہیے، دل کا کنیکشن اللہ کی ذات سے ہوتا ہے. تو جب تم اپنا کنیکشن اللہ سے قائم کرو گے نا، تمہارا کنیکشن ہوگا، تب تمہیں ایکچولی سمجھ آئے گی. چونکہ یہ آرڈر ہی وہیں سے آیا، تو تمہیں وہیں سے جا کے تو اس کو سیکھنا پڑے گا کہ یہ چیز کیا ہے. اچھا، تو اب جو نا تھوڑا سا اب سائنس کی طرف آتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو آج کی جو سائنس ہے نا اس وقت کی، مطلب پہلے آج سے جو نیوٹونین میکینکس تھی، نیوٹن کی فزکس، جو اس میں نیوٹنس کے لاز ہیں، ٹھیک ہے، کہ جو بڑے بڑے مادی اجسام ہوتے ہیں نا، یہ ان کی جو سپیڈ ہے اور ان کی جو حرکت ہے، اور یہ آپ ساری کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس کے، اور جو فورسز ایکٹ کر رہی ہیں یہ آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں نیوٹن کے لاز کو سامنے رکھتے ہوئے. یعنی کہ 20ویں صدی کے آغاز تک، شروع تک، جو ہے نا 19ویں کے اینڈ تک، یہی لاز جو ہیں وہ ایک حرف آخر تھے، کہ پوری کائنات پوری جو ہے نا وہ انہی قانون کے تحت چلتی ہے. اچھا، پھر جو اسپیشل لوگ آئے، سائنسدان لوگ آئے، اور انہوں نے اس گتھی کو سلجھایا کہ جب آپ میٹر کو چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں کاٹتے جائیں نا، چھوٹے سے چھوٹے حصے میں کاٹتے جائیں، تو اس کے بعد جب یہ بہت چھوٹی سب اٹامک لیول پہ چلا جاتا ہے نا، تو پھر یہ میٹر بھی نہیں رہتا، تو یہ جو ہے نا پھر اس کی خصوصیات تبدیل ہو جاتی ہیں، یہ اور طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے، عجیب طریقے سے، جو کہ بالکل مادی فارم نہیں ہے، مادہ اس طرح سے بیہیو نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو ویوز لائک پراپرٹیز اس میں آ جاتی ہیں. تو پھر ہمارے جو آج کی جو یہ سائنس یہ ہے کہ میٹر کی اپنی کوئی ریالٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مادے کے نیچے جو ہے نا، کچھ اس کو کہتے ہیں کوانٹم پوٹینشیل ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں چار ڈفرینٹ طرح کے پوٹینشیل فیلڈز ہیں، وہ آپس میں انٹریکٹ کرتی ہیں اور مادہ جو ہے وہ وجود میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ سارے سائنسدان اس وقت کے ایگری کر رہے ہیں کہ جو یہ مادی شکل ہے نا، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور یہ ایک فلاپ تھیوری ہے جو کہ اب دے آر ورکنگ آن کہ اس کو کس طرح سے کمبائن کیا جائے ریالٹی کے ساتھ. ایسی کون سی تھیوری پیش کی جائے کہ جو مادے سے جو نیچے، جس کو کوانٹم پوٹینشیل کہتے ہیں، ہم جس کو عدم کہتے ہیں، کہ عدم کی دنیا میں سے آ جاتا ہے، جو اوپر اقبال کا شعر تھا، بود و عدم، کہ عدم سے آ رہا ہے. تو لیکن یہ سائنس اس جگہ پہ پہنچی ہے، سائنس اس جگہ پہ پہنچ چکی ہے کہ یہ مادی نہیں ہے، اٹس ناٹ اے مادی آبجیکٹ. اور جو پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انرجی ہے، جی انرجی ہے، دوسری فارم میں تبدیل ہوتی ہے تو پھر چلی جاتی ہے واپس، پھر تبدیل ہوتی ہے. لیکن اقبال یہاں پہ سالو کر رہے ہیں یہ ساری مسٹری، ٹھیک ہے. اقبال کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اس کو ڈھونڈتے رہو گے، اگر اسی لائنز پہ چلتے رہو گے، you cannot solve the mystery of ابن آدم. تم اس کی مسٹری سالو نہیں کر سکتے، چونکہ یہ ایک اسپیشل راز ہے، یہ ایک اسپیشل حکم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل آرڈر کے تحت یہاں پہ آیا ہوا ہے. اور یہ جو ہے نا، تو اس کو تم اس یونیورس کے لاز کو سامنے رکھتے ہوئے you cannot explain its origins. اوکے، تم نہیں کر سکتے. تو اب جواب تو ہمارے پاس ہے،
لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جواب کے اندر بہت سے سوالات ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمارا کام کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ ہم ہم پورا سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مادہ کیا چیز ہے، مادہ کیسے وجود میں آتا ہے، یہ جو عدم سے ازل میں آ رہا ہے، یہ اب سائنس ہے اب ساری، یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب ہم یہ چیزیں سمجھیں گے نا تو پھر ہمیں ایکچولی یہ اس کا صحیح سمجھ آئے گی کہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں، کہ انسان ان چیزوں سے ایکسپلین نہیں ہو سکتا، جو لاز ہیں نا، اس ڈائمینشن کے لاز جو ہیں، اس سے یہ ایکسپلین نہیں ہوگا، یہ کسی اور ڈائمینشن سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب ہم اس کو پہلے سمجھ لیں گے نا تو پھر ہم کہیں گے کہ اچھا اب ہم دوسری ڈائمینشن کی طرف شروع کرتے ہیں، تو وی کین اسٹارٹ ورکنگ اٹ ٹوگیدر انشاءاللہ۔